السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے ناظرین، میرے بھائی، آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ایک ویڈیو کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کے جانا۔ جو لوگ جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ثبوت مانگتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ مکمل ویڈیو 5 منٹ کی آپ دیکھ کر کے جانا۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جانا، اور ڈسکرپشن کے اندر میں فیس بک، انسٹاگرام کے لنک دے دوں گا، آپ جا کر کے وہاں فالو کر دینا۔ میرے بھائی، یہاں بھی آپ کو ایک اچھے شاعری اور جو ہے نصیحت کے حوالے سے باتیں ملیں گی۔ میرے بھائی، میں امید کروں گا آپ لوگ ایسا کریں گے۔ عجیب بات ہے میرے بھائی کی جو ہے آج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر جو ہے ثبوت مانگے جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، جس میں انہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کچھ کہا۔ ویڈیو حاضر ہے، پہلے آپ ویڈیو دیکھیے 5 منٹ کی، اس کے بعد ہم آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ مکمل بات کرنا۔ اس ربیع الاول شریف کے ابتدا کی پہلا خطاب ہے، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، چلو مان لیا حضور تشریف لائے تھے، خوشی اس وقت کی تھی، لیکن اب تو 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت خوشی منا لیا گیا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن اب تک کیوں مناتے ہو؟ جواب سنو میرے عزیزو، اس لیے کہ عام لوگوں کی بات الگ ہے، مصطفیٰ کی بات الگ ہے۔ وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چاہے ہمارے اس سٹیج کی مثال لے لو، اس پنڈال کی لے لو، پوری یا ویڈیو کسی میرے کی بھائی شادی کی ضرور مثال، سن کر کے جانا، بہت کسی اچھی کی یہاں ویڈیو ہے شادی ہو مفتی رہی صاحب ہے، کی۔ آپ کے بھائی کی، بہن کی، کسی کی بھی، ہال بک کیا آپ نے، پورا سجایا، لائٹ لگایا، اور بہت کچھ آپ نے سجاوٹ کے ساتھ، کرسی رکھی، ممبر سجایا، دعوت دیا، براتیوں کو بلایا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ شام تک یہ محفل چلتی ہے، یا ممبئی میں رات کی شادیاں ہوتی ہیں۔ جب محفل ختم ہو جائے تو ساری چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں، یعنی جو جو سجایا گیا تھا وہ سب اٹھا دیا جاتا ہے، کرسیاں بھی ہٹ جاتی ہیں، باراتی بھی چلے جاتے ہیں، کمکمے لگے تھے، لائٹنگ لگی تھی، جھومر لگے تھے، وہ سب نکال لیے جاتے ہیں۔ پوچھو ہال والے سے، کیوں؟ میاں وہ دولہے کے لیے سجایا گیا تھا، شادی اس کی تھی، دولہا آیا، اور دولہے کے آنے سے پہلے باراتی بھی آئے، لیکن محفل جب ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا، دولہا جب چلا گیا تو لائٹنگ بھی اٹھا لی گئی، کرسیاں بھی ہٹا دی گئی، سجاوٹ بھی نکال دی گئی، اور حال بے حال ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا میں ایک دستور ہے یا نہیں، جس کے ہاں بھی شادی بیاہ وغیرہ کچھ ہو، جس کے لیے سجایا جاتا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے تب تک کی سجاوٹ ہے، اور دولہا جب چلا جائے تو سجاوٹ نہیں رہتی، نکال دی جاتی ہے۔ ایک دن زیادہ سے زیادہ دوسرے دن ہو سکتا ہے، پنڈال بھی ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ مثال ذہن میں رکھو، اور پھر اس کائنات کو دیکھو، یہ کائنات کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے تھا؟ یہ آسمان کس کے لیے تانا گیا تھا؟ اس میں جھلملاتے ہوئے ستارے اور خوب چاند لاجواب۔ سورج کس کے لیے بنائے گئے تھے؟ خود حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ اس کائنات کو بناتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، زمین کا بچھونا میرے مصطفیٰ کے لیے بچھایا بہت گیا، خوب لاجواب، آسمان کی یہ ماشاءاللہ، نیلگون کیا چادر بات، واہ، مصطفیٰ کے لیے بے تانی شک گئی، حق ہے۔ اس میں سجاوٹ، بہت چاند خوب مفتی سورج صاحب، تارے، ماشاءاللہ۔ یہ سب سجائے گئے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء براتی بن کر کے تشریف لائے۔ ہر آنے والا نبی مصطفیٰ کے آنے کے قصیدے پڑھتا تھا، بعد آنے والے آخری نبی کی بشارتیں دیتا تھا۔ اب سنو میرے عزیزو، یہ درختوں کی سجاوٹ، جی، بے یہ شک حق ہے۔ سمندروں کی لہریں، یہ ندیوں کی بہاریں، اور جو کچھ بھی دنیا میں سجاوٹ ہے، پتہ تو یہ چلا یہ مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے سجایا گیا۔ انبیاء کی یہ بارات آئی 1,24,000 کم و بیش، وہ آخری نبی کے آنے کی بشارت سنانے کے لیے آتے رہے۔ بات تو صحیح ہے، سب بے کچھ شک، بنا مصطفیٰ کے لیے۔ بہت خوب اب وہ لاجواب، کائنات کا ماشاءاللہ۔ دولہا آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو تشریف لاتا ہے، وہ کائنات کا آقا و مولا۔ مکہ میں 53 سال گزر
گزارا، مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارا. اب جیسے کہ میں نے دستور کے اعتبار سے مثال دے کر کے دنیا میں بتایا تھا، 63 سال کی عمر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے گئے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے. اب دنیا کا یہی تو سوال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگوں بے کا شک. یہی تو سوال ہے کہ جب نبی پاک تشریف لائے تھے اس وقت میلاد کی خوشی منا لی گئی، ہو گیا، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ ان کے جواب کے لیے میں نے اتنی ساری تمہید باندھی ہے. ان کو یہ کہتا ہوں یہ دنیا کی مثال الگ ہے. جب دولہا اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہوتی ہے. ہم نے دیکھا زمین ابھی بھی باقی ہے، آسمان ابھی بھی باقی ہے، چاند سورج کی روشنیاں ابھی بھی جھلملا رہی ہیں. نہ درخت کم ہوئے، نہ سمندروں کی لہریں کم ہوئی، نہ دریاؤں کی طغیانیاں. اس کائنات کی رنگ و روشن اور جو بھی چمک ہے اسی طرح برقرار ہے. پتہ کیا چلا؟ چاند سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، سورج سے پوچھو، زمین و آسمان کے اس پورے تانے بانے کو پوچھو، ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ دولہا تو چلا گیا، دولہے کے لیے جو چیز سجائی جاتی ہے جب دولہا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے. ان سے پوچھو ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ زمین بھی تمہیں تھپڑ مار کر کہے گی، آسمان بھی پکار کر کہے گا نادان تو کیا سمجھتا ہے؟ اس رسول پاک کو چلے گئے نہیں گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میرے ناظرین، آپ جو گئے مکمل ویڈیو کو سمجھ لیے ہوں گے، دیکھ لیے ہوں گے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے کیا کچھ کہا. اب میں آپ سے مخاطب ہو کے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو ہے ثبوت مانگتے ہیں کہ جو ہے میلاد کہتے ہی اسے ہے، میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد میں نبی کریم کا ذکر ہوتا ہے اور جو ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. اور میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ اب جو میلاد کرنا ہے وہ چاہے ایک آدمی مل کر کرے یا 2-4 آدمی مل کر کرے، میلاد شریف اسے کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے، اگر جو ہے ہم اپنے گھر میں جو ہے اپنے بچے کا، اپنے بیٹے کا جنم دن منائیں تو اس پر کوئی دلیل نہیں مانگتا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا وقت دن آتا ہے تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں ان نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے. وہ کوئی بھی کیسی بھی نعمت ہو تو ہمیں جو ہے اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ حدیث قدسی میں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو ہے بہت سی نعمتوں سے جو ہے آغاز کیا، بہت سی نعمتیں اسے عطا فرمائی. زمین کا فرش دیا، آسمان کا سامیانہ دیا، کھانے کے لیے غذائیں دیں اور بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عطا فرمائی. لیکن رب فرماتا ہے ہم نے جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہم نے انسانوں کو عطا کیا، ہم نے اس پر انسانوں کو جو ہے انسانوں پر ہم نے احسان نہیں جتایا. لیکن جب باری آتی ہے محبوب خدا کی، جب باری آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج کر کے تم پر احسان جتایا. یعنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اپنی جو بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعمت اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا. تو ہمیں اس نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے. اب جہالت کا دور تھا، جو ہے بچیوں کو زندہ درغور کرنا، انہیں مارنا اور حالت حمل میں عورتوں کو اپنے سے الگ کرنا، حد سے زیادہ ظلم و ستم جو ہے ہوئے. تب اللہ نے ان تمام ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اس دنیا میں معبود فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ نہ درغور نہ کرو، انہیں بھی جو ہے جینے کا حق ہے، اور جو ہے حالت حمل میں عورتوں کو اپنے سے الگ نہ کرو، انہیں بھی جو ہے، اور جو ہے جو عورتوں جن عورتوں کے شوہر جو ہے انتقال کر جاتے تھے انہیں جو ہے عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں بھی سماج میں جینے کا حق ہے. یہ تمام تر چیزیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو بتایا اور جو ہے سمجھایا. تو
پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو ہمیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشیاں منانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آج دیکھیں جو ہے لوگ کس طریقے سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں، اور جو ہے لوگ شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہونا چاہیے باوضو ہو کر کے، اور نبی کا جلوس ہمیں نکالنا چاہیے۔ اس سے جو ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور ایک خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں تھی جو تم نے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی زبان سے جو ہے 5 منٹ کی ویڈیو میں سماعت فرمائی، وہ باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرنا، تاکہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی جو ویڈیو ہے وہ اور تمامی حضرات تک پہنچ سکے، اور وہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائیں